بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ دوستوں، آج 9 جولائی ہے اور 9 جولائی یوم وفات ہے ایک بہت بڑی شخصیت کا، جن کو ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ میں آج سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کو، چونکہ بحیثیت قوم ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کو ہمارے نصاب سے نکال دیا گیا، اور تو اور اب موجودہ گورنمنٹ نے دوبارہ شامل کرایا اس کو۔ سیرت طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمارے نصاب سے نکال دی گئی تھی، تو باقی شخصیات تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن میں ایک چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ جب فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا تھا اس وقت میرے اسکول ڈیز تھے، لیکن مجھے کچھ یاد ہے اس میں۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک ڈینٹل سرجن بھی تھی، کلکتہ ڈینٹل کالج سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی 2 قومی نظریے کے پیچھے اپنے بھائی کے ساتھ بتا دی۔ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ ہم نے اپنی منزل حاصل کرنی ہے، اور میں جتنا بھی اپنے بھائی کا ہاتھ بٹا سکوں گی میں اتنا ٹائم اس میں لگاؤں گی۔ اور قائد اعظم جب پاکستان بنا ہے اس سے پہلے سے ہی ایک شدید قسم کی بیماری کا شکار ہو چکے تھے، جس کا ان کے جو ذاتی مالش تھے ان کو پتہ تھا، فاطمہ جناح کو پتہ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا۔ انہوں نے سختی سے اپنی بہن کو بھی اور اس ڈاکٹر کو بھی منع کر دیا تھا کہ دیکھو اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا، ایک نیا ملک بننے جا رہا ہے، اور لوگوں میں بڑی امنگ، بڑی چاہت اور بڑی امید ہے۔ اس نئے ملک کے بننے کے لیے اگر آپ میری بیماری کا تذکرہ کر دیں گے تو یہ جو قوم ہے یہ ہمت بھی ہارے گی، اور دوسرے لوگ اس میں بیچ میں کود بھی پڑیں گے۔ پر قصہ مختصر یہ ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ وہ آخری وقت تک رہیں، اور انہوں نے ساتھ نبھایا۔ ایون یہ کہ جب وہ پاکستان آ گئی تھی، اس کے بعد بیمار تھے قائد اعظم، تو ان کے ساتھ وہ کوئٹہ گئیں، زیارت رہے وہ کہ شاید کچھ طبیعت سنبھل جائے، لیکن نہیں طبیعت سنبھل سکی۔ تو وہاں سے ایک ان کا میرا خیال ہے ڈکوٹا جہاز ہوتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، یا وائیکاؤنٹ تھا، ڈکوٹا مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس میں وہ واپس آئیں، اور ماری پور تک قائد اعظم محمد علی جناح نارمل حالت سے مراد یہ کہ زندہ تھے، سانس لے رہے تھے، بات کرتے تھے۔ ماری پور سے لے کے اور جو سازشی دور اس وقت سے شروع ہوا، ان کو گورنر ہاؤس تک لے جانے میں ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا۔ قائد اعظم نے جہاں کنی کی کیفیت میں ان کو ایمبولینس پرووائڈ نہیں ہوئی، گورنر جنرل کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مافیاز کا تذکرہ اب ہو رہا ہے، یہ پیدائشی طور پہ موجود ہے، اور پیدائشی طور پہ اس لیے موجود ہے کہ پاکستان مارد وجود میں آیا اس خطے میں جس نے پاکستان کے لیے جد و جہد نہیں کی تھی۔ یہ حقیقت ہے، آپ کوئی علاوہ ایسٹ پاکستان کے جو بنگلہ دیش بن گیا، وہاں کے لوگوں نے قربانیاں بہت دی تھی۔ باقی نہ آپ کو پنجاب میں کوئی پاکستان موومنٹ ملے گی۔ 1946 تک خضر ٹیوانہ کی حکومت تھی، یونینسٹ گورنمنٹ، جو قائد اعظم کو ہر طریقے سے برا بھلا گالیاں دینا تھا۔ لیکن بہرحال جب وہ الیکشن اس کے بعد ہوئے، ریفرینڈم ہوا اور وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہے، تو پوزیشن ہی چینج ہو گئی۔ فاطمہ جناح کا الیکشن، وہ سیاست سے انہوں نے کنارہ کشی کر لی تھی، بالکل وہ اپنے طور پر گھر پہ رہتی تھی۔ ان کو اپوزیشن پارٹیز نے جو ایوب خان کی گورنمنٹ کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھیں، ان کو لالچ یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایک ایسی شخصیت مل جائے جس کے پیچھے قوم ووٹ ڈال سکے۔ ایوب خان بہت اچھا آدمی تھا، لیکن جہاں دیدہ نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح سکندر مرزا کو بیوقوف بنایا کہ آپ اتنی مہان شخصی ہیں کہ قائد اعظم کچھ نہیں تھے آپ کے آگے، آپ ان سے بھی بہتر شخصیت ہیں، اب آ گئی۔ سکندر مرزا وہ ہیں جنہوں نے پہلے حکومت سنبھالی تھی ایوب خان سے، ایوب خان نے پھر ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔
ایوب خان کو بھٹو صاحب ڈیڈی کہتے تھے. وہ ایک اپنی جگہ بہت ساری داستانیں ہیں, یہ مطلب پورے 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں. یادداشت یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی نے پھر محترمہ فاطمہ جناح کو قائل کیا کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی جمہوریت چاہیے, اور یہ نظام صحیح ڈیلیور نہیں کر پا رہا, کیونکہ صدارتی نظام بھی آدھا تھا, اس میں بی ڈی سسٹم تھا. پہلے لوگ اپنے مشرقی پاکستان کے 40,000 بی ڈی ممبر بنتے تھے, مغربی پاکستان کے پھر وہ صدر منتخب کرتے تھے. قصہ مختصر یہ کہ جب صدارتی انتخاب فاطمہ جناح لڑی اور بڑے دل جمعی سے وہ لڑی, ان کی تقاریر یادگار ہیں. کچھ میرے پاس ایک آدھ شاید بلیک اینڈ وائٹ میں اس وقت کی مل جائے تو میں ضرور. لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں. جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی. یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا, نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے. اگر آپ یہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس کو. تو ذوالفقار علی بھٹو نے, کسی صاحب کا نام یاد نہیں, انہوں نے تو خیر کتے کے گلے میں ہار ڈالا تھا اور فاطمہ جناح نام رکھا تھا اس کتے کا, وہ ایک المیہ ہوا. دوسرے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایوب خان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا اور گلاب ایوب خان کا نشان تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے محترمہ فاطمہ جناح کو را کا ایجنٹ قرار دیا تھا. مطلب یہ مجھے نہیں پتہ کس کے کہنے پہ دیا تھا, کیوں, جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور قصہ مختصر یہ ہے کہ جو امید تھی وہ ہوئی, دھاندلی ہوئی. پورے مشرق پاکستان سے فاطمہ جناح جیتی, کراچی سے جیتی. کراچی میں میری رہائش ان دنوں ہوتی تھی بنس روڈ پر. بنس روڈ اس زمانے کے لحاظ سے ایک اچھی لوکیلٹی, صاف ستھری لوکیلٹی, پڑھے لکھوں کی لوکیلٹی سمجھی جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ فاطمہ جناح کا نشان تھا لالٹین. تو میرے والد مرحوم نے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں سب لوگ ظاہری بات ہے ایک پکے مسلم لیگی ہوتے تھے اس دور کے. تو انہوں نے فاطمہ جناح کو ہی حمایت کی تھی اور اپنے گھروں میں, پورے محلوں میں لالٹین ان کا انتخابی نشان تھا. کسی نے ایک, کسی نے زیادہ لالٹینیں لگائیں. میرے گھر میں 5 لالٹینیں لگی تھیں اور جو شام کو ہم روشن کرتے تھے اپنے برآمدے میں, وہاں پہ بہت بڑی لالٹین ایک فریسکو چوک پر بنائی گئی تھی جو اہل محلہ نے پیسے اکٹھے کر کے وہ بنائی. الیکشن ہوا, الیکشن میں جو توقع تھی دھاندلی کی, فاطمہ جناح کو ہرایا گیا. اور الیکشن سے پہلے ہی جو خوف و دہشت پھیلانی تھی, یہ جو نام نہاد ہمارے ایوب صاحب کے والد گور ایوب ہوتے ہیں, ان کے اس زمانے میں گندارا موٹرز اور ایک ہاشمی کین میں شاید ان کے شیئر ہوتے تھے کراچی میں. انہوں نے بدماشی کی. اس زمانے میں 303 کی بندوقیں ہوتی تھیں, کلیشن کاک کا دور وہ نہیں تھا. یہ اپنا جتھا لے کے آئے اور انہوں نے فریسکو چوک پہ, چونکہ وہ مشہور تھا کہ جہاں پہ فاطمہ جناح کی حمایت ہے 100%, وہاں پہ خوف و دہشت پھیلائی. اس لالٹین کو انہوں نے آگ لگائی, توڑا پھوڑی کی. پھر محلوں میں آ کے انہوں نے اسٹریٹ فائر مارے جس سے کافی لوگ زخمی ہوئے. مرا کوئی نہیں تھا, زخمی بہت ہوئے. اور انہوں نے جو لالٹینیں ہم لوگوں کے برآمدوں میں, بیلکنیز میں یا ٹیرس میں لٹک رہی تھیں, ان کو فائر کر کے توڑا. تو جو قوم اپنی محسنوں کو بلا دیتی ہے, اس قوم کا آگے کیا بنتا ہے؟ آپ کے سامنے جو حالات ہو رہے ہیں. پھر فاطمہ جناح آج ہی کے دن 1967 میں انہوں نے دائمی اجل کو لبیک کہا, اور اس میں بھی اس وقت 2 رائے آئی تھیں. ایک رائے ہارٹ اٹیک کی تھی جو آج تک قائم ہے, کیونکہ ان کے انتقال کی جو اطلاع ہے وہ ان کا دروازہ توڑ کر یا کھول کر 4 گھنٹے بعد پتہ لگا تھا ان کے ملازمین کو محتب پیلس کے کہ ان کا انتقال ہو چکا. اور اس کی اطلاع ایوب خان گورنمنٹ کی طرف سے مزید 3 یا 4 گھنٹے کے بعد دی گئی تھی.
تو حالات ہم نے اس طرح ان کا سواگت کیا، اس طرح ان کو رخصت کیا، اس طرح ان کے احسان فراموشی کی، تو میں ذاتی طور پہ میں تو قائد اعظم کے آگے بھی شرمندہ ہوں. میرا اس وقت ووٹ نہیں تھا، میرے اسکول ڈیز تھے، اور یقیناً میرے والدین نے ووٹ ڈالا. الحمدللہ ہمارا تعلیم یافتہ جب بھی خاندان ہوتا تھا اس کے لحاظ سے، اور اتنی مشہور ہستی کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو اس میں بھی سیاست آ جاتی ہے. جس بھٹو نے ان کے خلاف الیکشن کیمپین چلائی، جس بھٹو نے ان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے، اسی بھٹو پارٹی کے آج ناز بلوچ ان کو یاد کر رہی ہیں. تو حامد میر نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ایوب خان نے مادر ملت کو مطلب ایک اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، ان کے خلاف بلا 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 فلاں والا باتیں کی جو سب ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہوئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی اور خیر والا معاملہ فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ اپنا تھوڑا سا میں نے شیئر کی چیزیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، تو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.